ہمارے جو سیاستدان طبقہ ہے انہوں نے ایک سیاست کو پکڑ رکھا. پچھلے دنوں میرا بیان تھا، ایک ساتھی وہ سیاست میں بھی ہے، ساتھ مسجد کی امام بھی ہے، بہت اچھے ساتھی ہیں. کہنے لگا بابا درخواستی رحمت اللہ علیہ خان پور والے قرآن کے حافظ تھے، حدیث کی بھی حافظ تھے، لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی. ایک مرتبہ کراچی آئے، علماء کے ساتھ بیٹھے تو گپ شپ میں کہنے لگے آج میں نے بھی سیاست کی ہے. سب نے کہا بابا جی کیسے سیاست کر لی؟ کہا جنرل ضیاء میری طرف آنے لگا، میں وہاں سے نکل کے کراچی آ گیا. آج میں نے بھی بڑی سیاست یہ کہنا. تو ہمارے معاشرے کے اندر عجیب سا ہاں جی خیالی تصور کیا جاتا ہے. ارے میرے بھائی، جب ایک مذہبی بندہ ہاں جی برسر اقتدار آتا ہے اللہ خوب برکت نصیب فرماتے. اللہ اکبر کبیرہ. یہی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، بڑی ٹھنڈی سانس لی، بری. پوچھنے والے نے پوچھا بادشاہ سلامت کون سا ارمان ہے جو پورا نہیں ہوا؟ اللہ نے سب چیزیں آپ کے قدموں میں ڈال رکھی ہیں، فتوحات اتنی ہوئی ہیں کہ خزانے کے منہ تک بھرے ہوئے. کون سا ارمان ہے جو پورا نہیں ہوا؟ اب جب بندہ نیک ہوتا ہے تو ارمان بھی تو نیک ہوتے ہیں، آرزو نیک ہوتے ہیں، تمنائیں نیک ہوتی. فرمانے لگے چاہتا ہوں دنیا میں خواجہ خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہو جائے. یہ اللہ کے نبی ہیں جو دنیا میں زندہ، کافی ابدال ملاقات کر چکے ہیں خواجہ خضر علیہ السلام سے. دربار میں ایک بندہ بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت بس کہا یہ کام تو میں کر لوں گا، لیکن 6 مہینے مجھے اس کے لیے وظیفہ کرنا پڑے گا دریا کے کنارے. صبح اور شام کا کھانا میرے گھر میں آپ نے دینا ہے میرے بچوں کے لیے، بادشاہ کا انتظام ہو جائے گا. کام شروع. 6 مہینے جب پورے ہوئے تو بادشاہ نے بلایا، سناؤ کیا بنی؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت وظیفے میں گڑبڑ ہو گئی، 6 مہینے اور لگیں گے. بادشاہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں اور لگے. 6 مہینے مزید گزرے، دربار میں بلایا، اللہ کے بندے بتا کیا معاملہ ہے، ملاقات کیسی ہوگی، صورت کیا بنے گی؟ وہ بندہ بڑے دربار میں کھڑا ہوا، کہنے لگے بادشاہ سلامت سچی بات یہ ہے کہاں یہ منہ اور کہاں خضر علیہ السلام؟ میں آپ کی ملاقات کہاں کرا سکتا ہوں؟ تو کہا یہ کیا تھا؟ اس نے کہا یہ تو ایک پروگرام تھا یا ڈرامہ تھا جو میں نے اس لیے کیا کہ میرے بچوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو کم از کم 1 سال تک شاہانہ کھانا ان کو ملا، بس یہ سب کچھ اس لیے تھا. بادشاہ کو بڑی کوڑ چڑھی، بڑا غصہ آیا. بادشاہ اپنے درباریوں سے کہنے لگا بتاؤ اس کو کیا سزا دیں؟ ایک درباری کھڑا ہوا، کہنے لگا بادشاہ سلامت اس کو بھوکے کتوں کے آگے ڈالو تاکہ اس کو کاٹ کے جھنجھوڑ کے بمبوڑ کے جسم کے ٹکڑے کر دے، اس کو پتہ چلے کہ بادشاہ کے ساتھ فراڈ کرنا اس کا انجام کتنا بھیانک اور برا ہوتا ہو. بادشاہ نے سارے مجمع کو دیکھا، اس میں درمیان میں بہت خوبصورت بزرگ، سر پہ صافہ، چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا تھا، سفید داڑھی سفید لباس میں کھڑا ہوا. کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ جوان صحیح کہتا. بادشاہ نے پھر کہا بتاؤ سزا کیا دے اس فراڈیے کو؟ ایک اور بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا بادشاہ سلامت اس کا سر قلم کر دے، قتل کر دیں اس کو، تاکہ سارے دربانجیوں کو اور سب کو پتہ چل جائے
کہ بادشاہ کے ساتھ جو بندہ فراڈ کرتا ہے اس کا انجام سر قلم ہوتا۔ وہی بابا کھڑے ہوئے، کہا بادشاہ سلامت، یہ جوان بھی صحیح کہتا۔ بادشاہ نے مڑ کر دیکھا اپنے ایاز کی طرف جو پیچھے چلا کھڑا، بادشاہ کو پنکھا چل رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بادشاہ سلامت کہنے لگے ایاز تو کیا کہتا ہے، اس کو کیا سزا دی جائے؟ ارے اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے، بتا اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت خدا کے لیے اس کو معافی کر دو۔ ارے وہ بابا جی پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا بادشاہ سلامت ایاز صحیح کہتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اس نے کہا کتوں کے آگے ڈالو، تو نے کہہ دیا صحیح کہتا ہے۔ اس نے کہا سر قلم کرو، تو نے کہا صحیح کہتا ہے۔ ایاز نے کہا معاف کر دو، تو کہتا ہے صحیح کہتا ہے، میں سمجھا نہیں۔ وہ بابا جی کہنے لگے بادشاہ سلامت جس بندے نے کہا نا کتوں کے آگے ڈالو، یہ بڑے بڑے لوگوں کے کتے پالتا ہے، ان کتوں کے ذریعے شکار کرتا ہے، تو اس کا مزاج ہی شکاری بن چکا۔ جس نے اپنے مزاج کے مطابق آپ کو کہہ دیا کتے کے آگے ڈالو، اب یہ آپ کی قسمت ہے کہ یہ آپ کا دربارچی بن گیا۔ دوسرا جو ہے جس نے کہا سر قلم کرو، یہ خاندان کا قصائی ہے، اس کی تو مرغہ ذبح کرنا اور بندہ ذبح کرنا برابر ہے، اس کی مزاج میں ہے ہی ذبح کرنا۔ اب یہ آپ کی قسمت ہے کہ یہ بھی آپ کا درباری بن چکا۔ بادشاہ نے کہا بابا جی ایاز، کہا بادشاہ سلامت لگتا ہے آپ کو پتہ نہیں، ایاز اپنی قوم کا سید ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کتنے سید گھرانے ہیں، نوجوان بچیاں بڑی ہو گئی شادی نہیں دے رہے، بالخصوص ہزارہ کی طرف، ہری پور کی طرف، مانسیرا کی طرف، اگی دربند کی طرف۔ بھائی کیوں نہیں جی، ہم نے سیدوں کو ہی دینی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے بڑا سید ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی فاطمہ الزہرا سید کو دی ہے، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ باقی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ساری غیر سید کو دی گئی ہے۔ سیدوں کی پہچان تیرے پاس زیادہ ہے یا نبی کے پاس؟ شاہ جی کا جھگڑا ساری زندگی ختم نہیں ہوتا، جنگ شاہ جی بنا ہوا ہے۔ یہاں تو ہم نے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا، ارے سید معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ امام زین العابدین علی بن حسین بن علی، حضرت علی کا پوتا حسین کا بیٹا زین العابدین، جن کے سامنے کربلا کا واقعہ آنکھوں کے سامنے پیش آیا۔ کربلا کے اس واقعے کے بعد 50-55 سال تک زین العابدین زندہ رہے، ایک دن بھی کبھی اس واقعے کو نہیں دہرایا، ایک دن بھی کبھی اس واقعے کو۔ ارے سید تو ہوتا ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا بادشاہ سلامت ایاز اپنے خاندان کا سید ہے اور سید ہمیشہ معاف کیا کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، ہاتھ جوڑے، ایاز یہ تو نے کیا کیا؟ ساری زندگی میں نے اپنا نوکر بنایا، ساری زندگی تجھے اپنی خدمت کرائی ہے، تو مخدوم ہوتا میں تیری خدمت کرتا، اس لیے کہ تیرا خاندان سارے خاندانوں کا سردار ہے۔ ایاز کا سر نیچے ہے، تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا، کہا بادشاہ سلامت آج اس بابا جی نے میرے خاندان کا راز فاش کر دیا، تو میں بھی آپ کو ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ جس خواجہ خضر علیہ السلام کو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ روزانہ یہی بابا ہے جو آپ کے دربار میں بیٹھا ہوتا۔ یہ خضر علیہ السلام